سنا کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کا کام بڑا چل پڑا ہے اور لوگ آن لائن بہت کما بھی رہے ہیں, تو یہ کانسیپٹ کب زیادہ شروع ہوا؟ مطلب اس کو پہلے تو ہم نہیں سنتے تھے لیکن اب کچھ زیادہ ہو گیا, تو کتنا اس میں وہ ہوا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اللہ ہمیں اس بیماری سے دوبارہ بچائے. کرونا کا جب دور تھا تو ہر چیز آن لائن ہو گئی تھی, اسکولز آن لائن ہو گئے تھے, جابز آن لائن ہو گئی تھی. تو جب یہ کرونا کا دور ختم ہوا تو تب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا تو یہ آن لائن بھی کام چل ہی رہا ہے, آفیسز کا خرچہ بچ رہا ہے, آپ کا ٹریولنگ کا خرچہ بچ رہا ہے, آپ کی بہت سی چیزیں بچ رہی ہیں اس طرح. تو تب سے ریموٹ جاب کا بہت زیادہ دور شروع ہوا. اب جتنی بھی جاب پوسٹنگ ہوتی ہیں اس کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے ریموٹ اور آن سائٹ. بلکہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے امپلائیز کو واپس بلایا ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آن لائن کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ریلیکسیشن ہے میں کہتی ہوں, اسپیشلی رمضان میں. آپ دیکھیں ان کو اتنی گرمی میں صبح 9 بجے اٹھ کے جانا نہیں پڑتا ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے آپ جاب کر رہے ہیں آرام سے. سو اٹس اے ریئلی ریلیف. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جب ہم کسی جاب پہ جاتے ہیں, جیسے اسکول کی بات ہوئی تھی, تو ہم فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں, اور آن لائن میں جو ہے وہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں ہوتا ہے کہ یار کون نہ آئے, بس ٹھیک ہے منہ دھو, اوپر سے ٹائی لگا لو, نیچے سے چاہے آپ نے ٹراؤزر بھی پہنا ہوا ہے. اگر میں پروز اینڈ کونس کی بات کروں تو اس کا صرف ایک فلا یہ ہے کہ آپ کا سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا. اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنا ورک لائف بیلنس کتنا رکھ سکتی ہیں عورتیں کہ ان کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر نہیں جانا پڑتا. بہت سے اس کے فائدے ہیں, اور اس کا نقصان اگر میں دیکھوں تو صرف ایک ہی نظر آتا ہے, وہ ہے سوشل انٹریکشن. سوشل انٹریکشن بھی ہوتا, اور پھر ذرا ہم نے سنا ہے کہ جی انسان بیٹھے بیٹھے جو ہے نا بس وہ پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے, لیکن آپ اس کے لیے فزیکل لیکن اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اپ ٹو یو, یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. وہ تو میں نے 9 to 5 والوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کافی ہیوی ہو جاتے ہیں, تو اٹس اپ ٹو یو. اچھا, ایک چیز ہم جو آئی ٹی انڈسٹری میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت جلدی اس میں چینجز آتی ہیں, ایڈوانس بہت زیادہ ہے. مطلب ابھی آپ ایک کورس سیکھتے ہیں, اس کے بعد ایک دوسرا کورس کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, بہت جلدی اپ گریڈ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی اتنی ہی آ رہی ہیں. اگر ایک نیا ٹول انوینٹ ہو رہا ہے تو اس ٹول کو سیکھنے والوں کے لیے کتنے زیادہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ بہت سے ٹولس کے نام میں لے سکتی ہوں. فگما ہے, صرف ایک ٹول آپ سیکھ لیں اور آپ دیکھیں اس کی جابس ہی جابس ہیں, پھر اور آپ کا وے آف انکم وہ بن جاتا ہے. اچھا, آئی ٹی از اے تھنگ جہاں پہ آپ ایٹ اے ٹائم آپ ملٹیپل جابس کر سکتے ہیں. 9 to 5 میں آپ کو صرف ایک ہی جاب کرنی ہے, لیکن اب آن لائن آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں, آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس پکڑ سکتے ہیں, آپ کا سورس آف انکم زیادہ ہو جاتا ہے. مین انکم تو ہے, اس کے علاوہ پیسو انکم کے بہت زیادہ طریقے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ گوگل ایڈ سے ارن کر سکتے ہیں, آپ یوٹیوب سے ارن کر سکتے ہیں. تو ایڈوانس کی جہاں میں بات کروں, پروگرامنگ اور کوڈنگ تو الگ چیز, پروسیس بہت ایڈوانس ہو رہا ہے. جس پروسیس سے ایک پروڈکٹ بنتا ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے, اور آپ بالکل صحیح بات کریں کہ ود ان اے ڈے, ود ان اے منتھ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے اس میں. اچھا سنا, اگر ہم بات کریں اپرچونٹی کی, تو ظاہر ہے آج کل لوگ بڑا پریشان نظر آتے ہیں کہ جی جابز نہیں ہیں, اس طرح کام نہیں مل رہا ہے, بے روزگاری بہت ہے. آئی ٹی فیلڈ میں کیا اپرچونیٹیز ہیں, اور ہیں تو کتنی ہیں؟ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کوئی بھی اسکل سیٹ اپنا سیکھ لیں. یہ صرف آپ کو کوئی بھی اسکل سیکھنے کی دیر ہے اور آپ ارن کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. دا تھنگ از آپ پہلے سیکھیں تو صحیح. ہماری عوام, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں جابس نہیں ہیں, جابس نہیں ہیں. آپ پہلے سیکھیں, آپ سیکھیں گے تو آپ کو جابس ملیں گی. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اسی طرح آئی ٹی کے اندر. اچھا, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو کوڈنگ نہیں آتی, پروگرامنگ نہیں آتی, آپ آ جائیں ویڈیوگرافی کی طرف, وہ بھی تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں, آپ کینوس سیکھ لیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آئی ٹی کی ڈگری لینا ضروری نہیں ہے, صرف اسکل کے بیس پہ آج میں نے دیکھا ہے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اچھا, ایک جو لوگ بڑا کنفیوز رہتے ہیں, سپوز ایک بندہ 18 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, اب اس نے بہت زیادہ کمپیوٹر چلایا ہوتا ہے تو فیس بک یا اس طرح کی چیزیں یوز کرنے کے لیے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سیکھوں گا کیسے. کیا سیکھنا ڈیفیکلٹ ہے, اور کتنا ٹائم لگے گا اس بندے کو جس نے کبھی آئی ٹی کی چیزوں کو سمجھا ہی نہ ہو, اسے ای میل کرنی نہیں آتی ہے؟ آپ کی انٹرسٹ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے, اگر آپ اتنے موٹیویٹیڈ ہیں کہ میں نے کوئی چیز سیکھنا ہے اور مجھے کمانا ہے, مجھے ضرورت ہے پیسوں کی اور مجھے کمانا ہے واقعی, تو آپ وہ چیز بہت جلدی پک کر لیں گے, بہت ہی جلدی. اگر آپ کو سمپل کمپیوٹر کی نو ہاؤ ہے, کی بورڈ کیا ہے, ماؤس کیا ہے, اسکرین, آپ کو تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہے, تو آپ بہت جلدی وہ چیزیں پک کر سکتے ہیں. میں اگر آپ کو اپنی ایگزامپل دوں تو میں نے آئی ٹی 3 ایئرس کے گیپ سے دوبارہ جوائن کیا ہے, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے اس میں. لیکن آئی واز ایبل ٹو پک ایوری تھنگ ویری کوئکلی. میں نے ساری چیزیں بہت جلدی پک کر لی ہیں, کیونکہ ایک
ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ فیلڈ میں آئیں تو چیزیں آپ کو پھر وہ ساری ریویو ہو جاتی ہیں. تو جی بالکل کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اور ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات چل رہے ہیں تو ان ڈیفیکلٹیز سے بہتر ہے کہ اس چیز پہ بھی تھوڑی توجہ دے دیں تاکہ یہ جو ایک معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو, اور آپ لوگوں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی گھر میں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, تو ان چیزوں میں کافی آپ کی بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ. سنا جہاں پر آئی ٹی کی بہت زیادہ ہم پازیٹیو چیزیں سنتے ہیں کہ بھئی جابز بھی نکل رہی ہیں, لوگ کما بھی رہے ہیں, وہیں آن لائن فراڈ بھی بہت ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کریں, کیسے پکڑیں ان کو, کیسے سمجھیں کہ بھائی جو دکھا رہا ہے وہ نہیں ہے, اور بھی ڈیفرنٹ فراڈز ہوتے ہیں آن لائن پہ. رائٹ, ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی تھی. جیسے فائیور ہمارے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آن لائن کام لینے کے لیے. اب بہت زیادہ اسپیم ایسے آتے ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیلی گرام پہ میسج کریں, ہمیں فلانی جگہ میسج کریں. یہ غلطی آپ لوگ کبھی بھی نہ کریں, آپ یہیں سے پکڑ لیں کہ یہ فراڈ ہے. آپ کو اسی چینل کے تھرو کمیونیکیشن کرنی چاہیے جس چینل سے آپ کام لے رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آن لائن جاب کرنے سے پہلے ضرور دیکھنی چاہیے. آپ جس کا کام کر رہے ہیں آپ اس کی CNIC کی کاپی یا آپ ایٹ لیسٹ اس کی پکچر اپنے پاس رکھیں. آپ کو بہت سی چیزیں اپنے پاس فار دا سیف سائڈ رکھنی چاہیے, کیونکہ کچھ میں نے دیکھی ہیں خواتین یہ غلطی کر دیتی ہیں. کچھ لڑکے ویسے تھوڑے اس معاملے میں تیز ہوتے ہیں, لیکن خواتین کو میں نے غلطی کرتے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے آن لائن کام کر لیتی ہیں اور بعد میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری پیمنٹ نہیں آ رہی ہے. تو اس کے لیے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ پہلے آپ ریلیشن بلڈ کریں, ایک ٹرسٹ کا ریلیشن. وہ آپ جتنے اس سے کمیونیکیٹ کریں گے آپ کا اتنا ٹرسٹ بلڈ ہوگا, اور اس سے اس کا CNIC نمبر, اس کا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل وغیرہ اپنے پاس رکھیں, اور پھر ایک کانٹریکٹ بیس آپ اس سے کام کریں. اچھا, اتنے سارے شارٹ کورسز ہیں, ابھی کون سے ایسے ہیں جو اگر کوئی ینگسٹر دیکھ رہے ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان شارٹ کورسز کو کر لیں اور زیادہ مشکل بھی نہ ہو؟ امیزون کا آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا کہ امیزون کے بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کورسز. فگما کے کورسز ہیں جس میں آپ بہت جلدی UI UX ڈیزائنس وغیرہ بنانا سیکھ جاتے ہیں. کینوا ہے, اور بھی اسی طرح بہت سی اپرچونیٹی. ایون آپ یہ دیکھیں کوئی ٹول ہے جو آپ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں, ایک جائرا کے نام سے بورڈ ہے, ٹریلو ہے, ریلی ہے, آپ صرف اس بورڈ کو مینیج کرنا سیکھ لیں, اس کی بہت زیادہ جابس ہیں. اور صرف آپ نے بورڈ کو مینیج کرنا ہے, لائک ڈیولپرس کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کچھ ٹولس کو آپ صرف مینیج کر کے ہی اس کی میں کہتی ہوں لاکھوں کی جابز ہیں جو آپ صرف ارن کر سکتے ہیں. اتنا ٹیکنیکل کام بھی نہیں ہوتا ہے وہ, دیٹس ریئلی سمپل. اچھا, یہ جو آپ جو لینگویج یوز کر رہی ہیں یہ بہت سے لوگوں کو ظاہر سننے میں لگتا ہوگا یہ بڑا ہی کوئی مشکل سی ٹاسک ہے, تو اس کو سکھانے کے لیے کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں؟ اور میں نے پھر وہی بات کروں گا کہ ایک وہ لڑکا یا ایک وہ لڑکی جس نے ای میل بھی, اس کو ای میل ایڈریس بھی نہیں بنانا آتا, کیا وہ یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل یوٹیوب پہ سب کچھ ہے, آج کل گوگل پہ سب کچھ ہے. میں کہتی ہوں سب سے بڑی ٹیچرز ہمارے جو ہیں یوٹیوب اور گوگل ہیں آج کل. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سیکھنی ہے آپ سرچ کریں اور آپ کو اتنے سارے چینلز نظر آ جائیں گے جو آپ کو یہ سب چیزیں سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے لازمی کہنا چاہوں گی کہ ڈیورنگ اسٹڈی آپ انٹرنشپ جوائن کریں. آپ انٹرنشپ سے جتنا سیکھتے ہیں, چلیں آپ کو وہ اسٹائپنڈ نہیں دے رہے ہیں 2 months کا, لیکن 2 months میں آپ جتنا پریکٹیکل ورک سیکھ جاتے ہیں نا وہ آپ کے لائف ٹائم کام آتا ہے. تو اس لیے ڈیورنگ آپ اپنی ایجوکیشن ہی سے چھوٹی چھوٹی انٹرنشپ کریں جس سے آپ کو پریکٹیکل نالج ہو, جس سے آپ کو ایکسپیرینس ہو کہ ہم نے آگے کام کرنا کیسے ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں بات کروں گی, جیسے آج کل AI کا بہت دور ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جابس خطرے میں آ گئی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں, آج کل کام ہو رہا ہے لارج لینگویج ماڈلس پہ ہو رہا ہے, تو ChatGPT جیسے ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ایک جج نے ChatGPT سے پوچھ کے کیا ہے, اور اس نے جو آنسر کیا اور وہی اس نے فیصلہ سے بتایا ہے. تو آپ دیکھیں ان فیوچر کتنی چیزیں ایڈوانس ہو رہی ہیں. وہی فیوچر میں تو سبھی کو آنا چاہیے یہ چیزیں, اور ہم سنتے ہیں تو ہم, کیونکہ ظاہر ہے میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو میرا اتنا تعلق نہیں پڑتا, تو آدھی باتیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ کہاں نکل گئی یہ دنیا اور ہم کہاں بیٹھے, لیکن سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی.